تھی پیغمبر کو؟ کیا مکے کے لوگ عزت نہیں کرتے تھے؟ پیغمبر کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہیں، یہ کریم ہیں، یہ بہترین انسان ہیں۔ مکے کا جاہل معاشرہ ان کا احترام کرتا تھا۔ دشمن کب بنے؟ جب اعلان نبوت کیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، پورا مکہ پیغمبر کے لہو کا پیاسا ہو گیا، پورا مکہ پیغمبر کا دشمن بن گیا۔ لیکن پیغمبر کے کردار کو اب بھی تسلیم کر رہا ہے۔ دشمن بننے کے باوجود بھی ان کا عقیدہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن کردار کو اب بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثالیں آگے چل کر ہم دیں گے کہ وہ دشمنی کرنے کے باوجود کردار کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں۔ آتے ہیں ایک مرتبہ، کئی مرتبہ آئے اور ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب سے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے، یہ جس دین کی بات کر رہا ہے، ابھی دین کی تبلیغ کا آغاز ہوا ہے، اس دین کی تبلیغ کی بات نہ کرے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے۔ اب جو کہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کہے ہم اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، دولت چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، سرمایہ چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، کرسی چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، جو مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا اور بھلا نہ کہے۔ تو اللہ کے رسول نے اسی وقت یہ کہا تھا جو آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو آمنہ کا لال دین کے ایک حرف کو کہنے سے رک نہیں سکتا ہے۔ صلوات تخت و تاج کو، سیادت و سرداری کو، مال و دولت کو پہلے دن ٹھوکر ماری ہے، پہلے دن۔ تو اب بھی تخت و تاج تو نہیں مانگ رہے ہیں، اب تو دین مکمل ہو چکا ہے، وہ دین ابتدائی منزل پر ہے، اب دین کامل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین کی تمام تعلیمات وہ دے چکے ہیں۔ حق زیادہ ہے پیغمبر کا، پیغمبر نہیں مانگ رہے ہیں کیا؟ نہ زمین مانگی، نہ زر مانگا، نہ زیور مانگا، نہ سونا مانگا، نہ چاندی مانگا، نہ تخت مانگا، نہ تاج مانگا، نہ سلطنت مانگی، دولت و ثروت نہیں مانگی، کائنات کے خزانے نہیں مانگے کیونکہ یہ پست تھے، دین بلند تھا۔ کیا مانگا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اول محمد کی مودت مانگی ہے اجرت کے مقام پر، تو اب تسلیم کرنا پڑے گا جو وزن پورے اسلام کا ہے وہی وزن آل محمد کی مودت کا ہے۔ اور اس مودت کو جو واجب قرار دیا تو فلسفہ وجوب محبت اہل بیت اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی اس پر تفصیلات کے ساتھ بعد میں بات کریں گے۔ ایسے ہی نہیں واجب کی، مقصد ہے، اور اس کی طرف کل بھی اشارہ کیا گیا، کچھ کلمات اور کچھ جملات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ کیوں اہل بیت کی محبت کو واجب کیا گیا، اور وہی فلسفہ اس آیت میں آگے خود خالق بیان کر رہا ہے کہ کیوں مودت اہل بیت کو واجب کیا ہے۔ مودت اہل بیت اجر رسالت، رسول اعظم کی اجرت، اور اتنا مقام کہ ایک طرف پورا اسلام اور ایک طرف آل محمد کی مودت۔ اس اسلام کا وزن کتنا ہے وہ یاد ہے نا آپ کو؟ ایک بسم اللہ کے وزن کے برابر یوسف کا وزن نہیں ہے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر نبی اپنی نبوت کے ساتھ، ایک بسم اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو اس پورے اسلام کا وزن کتنا ہے؟ اب ایک طرف پورا اسلام، ایک طرف آل محمد کی مودت، وزن برابر ہے، وزن برابر نہ ہوتا تو کبھی اجرت نہ قرار پاتی اہل بیت کی مودت۔ رسول اعظم کی اجرت بنی ہے کیونکہ اس میزان کے دونوں پلڑوں پہ رکھیں، ایک طرف پورا اسلام، ایک طرف اہل بیت کی مودت، اور پھر اسے اجرت بنا کر اس کی اہمیت اور بڑھا دی۔ اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ اجرت ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت کتنی بڑھی۔ ایک تھا ویسے ہی، جیسے کہا نماز پڑھو تو نماز بھی واجب ہو گئی نا، روزہ تو واجب ہو گئی، ایک ویسے ہی خدا حکم دیتا کہ اہل بیت سے محبت کرو، وہ اور بات تھی۔ ایک اسے رسول اعظم کی اجرت بنایا، رسول اعظم کی اجرت، اور وہ فلسفہ آگے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، آیت آگے جا رہی ہے نا، اور اصل حسن یہیں سے تو ہے آیت کے اندر جو ہے، جہاں اکثر چھوڑ دیتے ہیں، اسے پڑھنا چاہیے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً،
مودت کی بات ہو رہی ہے. مودت اہل بیت کی مودت رسول اعظم کی اجرت ہے. خالق کہہ رہا ہے، پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ من یقترف حسنۃ، جو اس نیکی کو چن لے، اہل بیت کی مودت والی نیکی کو، اہل بیت کی مودت والا جو حسنہ ہے، یہ جو نیکی ہے نا مودت اہل بیت والی، جو اس کو اختیار کر لے، جو اس کو چن لے، من یقترف حسنۃ، جو اس خوبی کو چن لے، اس حسنہ کو چن لے، اس نیکی کو یعنی اہل بیت کی مودت کو اختیار کر لے، نزد لہو فیہا حسنا، باقی خوبیاں اس میں ہم خود پیدا کرتے ہیں. نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے اندر حسن کو زیادہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ہم بڑھاتے ہیں، ہم اضافہ کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں خالق کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ان کا بن جائے، اسے اپنا بنانا میرا کام ہے. ان کا بن جائے، ان کا ہو جائے، ان کے ہو گئے ہم نے قبول کر لیا، ہمارے ہو گئے. ان کے ہو گئے تو بس ہو گئے ہمارے، ہم نے قبول کر لیا. دوسرے لفظوں میں ان کے نہ بنے تو کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے. اگر ان کے نہیں ہیں تو کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر جو دوست خاموش رہتے ہیں، میں یہ تقاضا کبھی نہیں کیا کرتا کہ آپ مجلس میں بہت زیادہ مجھے داد دیں، میں یہ تقاضا نہیں کرتا، لیکن میں کچھ خاموش دوستوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ایک نظریہ یہ بھی بن رہا ہے کہ مجلس کے اندر خاموش ماحول زیادہ اچھا ہوتا ہے اور مجلس کو خاموشی سے سننا چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ ماحول قائم کرتے ہیں مجلس کا، لیکن مجلس کا جو حسن ہے وہ خطابت اور سماعت مل جائیں تو پھر قائم ہوتا ہے. جب خطابت اور سماعت دونوں مل جائیں، حسن خطابت بھی ہو، حسن سماعت بھی ہو، تو پھر مجلس پر رونق اور خوبصورت ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذاکر بولے چلے جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں تو آدھی عبادت ہو رہی ہے. جب بولتے ہیں تو آپ بھی مکمل عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ داد کبھی نہ دیا کریں اگر ذاکر کو دینا مقصود ہو تو. ٹھیک ہے نہ دیں، داد شاید اچھی نہ ہوتی ہو اگر ذاکر کے لیے ہو، لیکن بہت اچھی ہوتی ہے اگر ذکر کے لیے ہو، بہت عمدہ ہے اگر ذکر کے لیے ہو. صلوات پڑھیے محمد. من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو اس نیکی کو اور اس خوبی کو چن لے، اس کے حسن میں ہم خود اضافہ کرتے ہیں، مزید خوبیاں اس کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں. اب یہ اگرچہ بات تشریح طلب ہے، جس طرح کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی محبت کو کس لیے واجب کیا. اگر کوئی انکا ہو جاتا ہے تو انکا ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نفس پرست تو ہیں ہی نہیں، نہ ذات پرست ہیں. کوئی انکا ہو جائے یہ اسے سیدھا خدا کا بنا دیتے ہیں، یہ اسے سیدھا خالق کا بنا دیتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں، خود ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر کچھ لوگ بڑے کچھ آگے نکلے ہوئے ہیں، کچھ پیچھے نکلے ہوئے ہیں، عجیب مصیبت بنی ہوئی ہے، پریشانی. کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سب نہیں، لیکن خطرہ ہے کہ یہ وبا پھیل نہ جائے، سب تک نہ پہنچ جائے. وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے عقیدہ لے لیا اور اس طرح لے لیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اب عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے عمل لے لیا ہے اور انہوں نے اس طریقے سے عمل کو لے لیا ہے وہ سمجھتے ہیں اب عقیدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا پورا زور عمل پر ہے، اور جنہوں نے عقیدہ لیا ان کا پورا زور عقیدے پر ہے. نہ کہ اسلام نہ صرف تنہا عقیدے سے ہے اور نہ ہی صرف عمل سے ہے. اسلام تو مکمل ہوتا ہے عقیدہ و عمل دونوں سے. تو یہ دونوں غلطی کر رہے ہیں. اپنے بیان میں، گفتگو میں، اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں دونوں کو لینا ہوگا. عقیدے کو بھی لینا ہوگا اور عمل کو بھی لینا ہوگا. دونوں چیزوں کو ساتھ دے کر چلیں گے تو انسان صحیح مسلمان اور صحیح مومن بنے گا. میں کہوں نہیں میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ کو تو مان لیا ہے تو بس یہ کافی ہے. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانیے. ٹھیک ہے نا؟
اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، اور رسول اکرم کو بھی مانے، ان کی بھی مانے، سرکار علی کو بھی مانے، ان کی بھی مانے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لینا ہوں گی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے، کچھ ان کی مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ کچھ نے کہا عمل کی اتنی بات کی جائے، اب فضائل اہل بیت اور عقیدے کی بات، ولایت امامت کی بات، یہ تو بالکل جیسے کہ فضول چیز ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ۔ بغیر ولایت امامت اور بغیر عقیدے کے کہاں عمل فائدہ مند ہوا کرتا؟ کچھ نے عمل لے لیا اور سمجھا کہ عقیدہ کچھ نہیں، اور کچھ نے کہا نہیں صرف ماتم کیے جائیے اور علی علی کیے جائیے، اب عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے عقیدہ رکھنے والے کہ جو صرف نام حسین اور نام علی سے جنت بھی لینا چاہتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، یعنی ان کو مان رہے ہیں مگر ان کی نہیں مان رہے، تو یہ بھی خسارے میں ہے، یہ بھی نقصان میں ہے۔ اسلام آدھا نہ لیجئے، اسلام پورا لیجئے۔ دونوں گروہوں سے یہی گزارش ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اسلام کے دونوں حصوں کو لیا جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مزید آپ کتنے منٹ تک میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ مجھے صرف آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، ورنہ میں تو ایسے شہروں اور ایسے علاقوں میں پڑھا کرتا ہوں جہاں لوگ 2.5 گھنٹے سنتے ہیں، جہاں لوگ 3 گھنٹے سنتے ہیں، اور بعض دفعہ میں نے بھی 2.5 گھنٹے پڑھا، ورنہ تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو معمول کی بات ہے وہاں پر، اور بعض اوقات 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بھی، تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مجھے صرف آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اس لیے گفتگو کو مجھے روکنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صلوات۔ من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو ان کی مودت والی خوبی کو اختیار کر لے، ان کا بن جائے آسان لفظوں میں، اور اسے اپنا ہم خود بناتے ہیں، یعنی اس کے اندر حسن اور خوبی کو ہم خود اس کے حسن و خوبی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا بنے، یعنی کہ خدا خود اگر کسی کو حسن و خوبی دیتا ہے تو انہی کو جو یہ نیکی لے لیتے ہیں، مودت اہل بیت والی نیکی۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں خالق کہتا ہے ان اللہ غفور شکور، تو یہاں تو غفور مودت کے تقاضے کے بعد کہا ہے، یعنی میں بخشنے والا ہوں ان کو جو ان کے بن جاتے ہیں۔ اس آیت میں غفور ان کو جنہوں نے ان کی مودت کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد لفظ شکور ہے، ان اللہ غفور شکور، جو انتہائی قابل توجہ ہے، خدا شکر گزار ہے، خدا قدردان ہے، اللہ شکریہ ادا کرتا ہے، کس کا؟ جو اہل بیت سے مودت کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کون ہے؟ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ کون ہیں اور اللہ کون ہے؟ اللہ ہے منعم، باقی سب منعم، اللہ محسن، باقی سب محسن، احسان کرنے والا اللہ ہے اور باقی سب پر احسان ہو رہا ہے خدا کی طرف سے۔ اللہ منعم، اللہ نعمتیں دینے والا ہے، باقی سب نعمتیں پا رہے ہیں۔ وہ خالق، باقی سب مخلوق، وہ رازق، باقی سب مرزوق۔ اچھا، جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی انسانوں کے پاس، چھوٹے سے بڑے سب کے پاس جو کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، اور ہم پہلی مجلس میں یا دوسری میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک انسان کے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، کسی بھی ایک انسان کے پاس، کہ اگر سارے انسان شمار کرنا چاہیں تو ایک بندے کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنی نعمتیں ایک بندے کے پاس ہیں۔ اور ہر نعمت ایسی ہے کہ انسان اگر سجدہ شکر میں پیشانی جھکا دے اور مر جائے تو اس کی کسی ایک نعمت کا بھی حق شکر ادا نہ ہو پائے گا، اور اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اب ان نعمتوں پر لازم و ضروری ہے کہ انسان اس کی عبادت بجا لا کر، اس کی اطاعت کر کے، سجدے کر کے اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو ساری زندگی بھی اگر ہم اس کی عبادت کریں
تو اس کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا شکریہ ہم کیا، اس کا شکریہ ساری زندگی آدم ادا کرتے رہے، اس کا شکریہ زندگی بھر شیش ادا کرتے رہے، ادریس ادا کرتے رہے، صالح ادا کرتے رہے، نوح اس کا شکریہ ادا کرتے رہے، ابراہیم اس کا شکریہ ادا کرتے رہے، موسیٰ، عیسیٰ، سرکار دو جہاں، سب انبیاء، سب مرسلین، بڑی سے بڑی ہستیاں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے کہ ان میں سے کسی نے بھی خدا کو کچھ نہیں دیا، ان کے پاس جو کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے. انہوں نے خدا کو خدا نہیں بنایا، لیکن خدا نے انہیں نبی بنایا ہے، خدا نے انہیں رسول بنایا ہے، خدا نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، خدا نے انہیں ساری عظمتیں دی ہیں.